حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کی راحت نماز میں ہے، میری خوشی نماز میں ہے، اللہ کی خوشی وہ نماز میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئے گی اللہ سارا حساب معاف کر دیں گے، اور جس کی نماز میں کمی آئے گی اللہ کہیں گے حساب لو، اور جس کا حساب لیں گے وہ مارا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت 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 زیادہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور نعمتوں کو گن نہیں سکو گے تو شکریہ کہاں ادا کرو گے؟ یہ سانس لیتے ہیں نا ناک سے، ارے لے رہے نہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ سانس اندر جا کر اندر کی بیماری اور گندگی کو لے کے واپس آتا ہے، وہ ایک دوسری نعمت ہے۔ اندر کا سانس اندر رک جائے، ناک منہ دبا کے دیکھو، دم گھٹ کے مرنے لگے گا۔ تو سانس لیتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اور وہ سانس باہر آتا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو کتنی نعمتیں ہو گئی؟ ارے کتنی ہوئی؟ ایک سانس پر دو نعمتیں۔ اور رات دن میں کتنے سانس لیتا بندہ؟ ارے کتنی لیتے ہم؟ 24,000۔ تو 24,000 شکریہ کون ادا کرے گا؟ یہ تو خالی سانس کے ہیں، یہ جسم کے پورے کتنی نعمتیں ہیں؟ ہزاروں نعمتیں جسم میں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا۔ زمین آسمان کے بیچ میں کتنی نعمتیں ہیں؟ یہ چاند و سورج، زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر، ہوا، بادل، کیوں یہ پھل پھول، اناج، غلے، یہ کتنے ہیں؟ اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ اللہ نے ان سب کا ایک آسان راستہ بتایا، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ سب نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیں گے۔ دیکھا کتنا آسان ہے۔ اور یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم چیز، سب سے بڑی چیز، سب سے ضروری چیز ہے، کبھی آپ نے نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آخری رات ہے، سخت بخار ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے انگار کے پاس بیٹھے ہیں، گرمی اور تپش آ رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، چلیے۔ کہا لاؤ وضو کے لیے پانی، اور وضو کو پانی لانے تک بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تھوڑی دیر میں ہوش آیا، پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا وضو کا پانی لاؤ، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھے، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ اب وضو کیا، اب اٹھنا نہیں ہوتا، بیماری، کمزوری۔ ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا نے پکڑ کے اٹھایا، ایک طرف سے حضرت علی داماد نے پکڑ کے اٹھایا، اور دونوں گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور صف میں لے جا کے امام کی جگہ بٹھا دیا۔ اس حال میں بھی نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ بخار سخت تھا، بے ہوشی پر بے ہوشی آ رہی تھی، نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دشمن نے چھڑا مارا نماز میں اور سارا پیٹ پھاڑ دیا، انتڑیاں کٹ گئیں، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ صحابہ نے دودھ ڈالا، وہ دودھ انتڑیوں سے باہر نکل گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ان کو جگاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے جاگیں گے، بے ہوش ہو گئے، ان کا پیٹ کٹ گیا، انتڑیاں کٹ گئیں، مرنے کے قریب ہیں۔ کہا نہیں، ان کے کان میں کہو امیر المومنین نماز 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 کا وقت آ گیا۔ جب ان کے کان میں کہا امیر المومنین نماز کا وقت آ گیا، نماز نماز نماز، تو اس حالت میں بھی وہ اٹھ گئے، کہنے لگے بے شک نماز پڑھنا ہے،
جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے. اس حال میں بھی آپ نے نماز پڑھی. کون سا حال میں؟ پیٹ کٹا ہوا ہے، انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی نماز کا ڈر، نماز کا خوف، نماز کو ادا کرنے کے لیے اس حال میں بھی کھڑے ہوئے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 80 زخم لگے ہیں. کتنے؟ 80. پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، بدن کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے. مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنی شروع کر دی. سجدے میں سر رکھا، دشمنوں نے سر کاٹ لیا، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی. زخموں میں اس جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھی. ہمارے لیے کیا ہے مشکل نماز پڑھنا؟ انہوں نے 80 زخم کھا کے نماز پڑھے. حضرت عمر کا پیٹ کٹ گیا، انتڑیاں کٹ گئیں، پھر بھی نماز پڑھی. حضور بخار میں ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھی. ہم اچھا کھاتے پیتے پھرتے چلتے ہیں، ہم نماز نہ پڑھیں تو ان بزرگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سب نیت کرو، جب تک دنیا میں جیئیں گے نماز پڑھیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ اس منظر کو اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے یہ ہزاروں بندے میرے اہم ترین فریضے کو، میرے نماز کے فریضے کو زندہ کرنے کے لیے دل و جان سے، شوق و ذوق سے ارادہ کر رہے ہیں دلوں میں، اور ہاتھ اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے. اللہ کو یہ منظر بڑا پسند آیا ہوگا. اللہ نے تم سب کے ہاتھ اٹھانے کو دیکھا ہے اور فرشتوں نے تمہارے نام لکھے ہیں. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پابندی سے نماز پڑھیں. پڑھیں گے نا سب؟ مر جائیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. بیوی بچوں سے بھی نماز پڑھائیں گے، ماں بہنوں سے بھی نماز پڑھائیں گے. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ عبادت ہے. اس سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، شرافت پیدا ہوتی ہے، بزرگی پیدا ہوتی ہے. ورنہ صرف کھایا، کمایا، کپڑے پہنے، بیوی بچے پالے تو یہ جانور کے کام ہیں. یہ جانور کا جانور رہے گا، انسان نہیں بنتا. انسان بنتا ہے اللہ کے یقین سے، اللہ کے حکم پر چلنے سے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے. کریں گے سب؟